ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء، والأول بالأول كان قبله، والآخر بالآخر يكون بعده، الذي تفرد بالأول كالقدم، وسمع كل شيء مع داو الفناء والعدم. أحمده استتماما لنعمته واستسلاما لذته واستعصاما من معصيته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز و محترم نمازیوں، الحمدللہ توفیق ربانی میسر ہیں. جمعہ کا دن معمولی نہیں، سعید الایام ہیں. بہت بڑے گناہ بخشے جاتے ہیں، بڑی حاجتیں مستجاب ہوتی ہیں روایات میں، اور اس کے لیے خصوصی طور پر پیغام دیا گیا ہے کہ جب اذان ہو تو تاخیر کے بغیر حاضری دو. یہ اہمیت ہے نماز جمعہ کی. بار کیف یہاں پر خود معبود دعوت عبادت فرما رہے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اس پروردگار پالنے والے جو رزق دے رہا ہے، بقا دے رہا ہے، حیات دے رہا ہے، وجود دے رہا ہے، اس کی. اور تم سے پہلوں کو بھی ہم نے یہ سب کچھ نعمتوں سے نوازا ہے. تم عبادت کرو گے تو اپنا فائدہ ہے، متقی بنو گے. پھر صاحبان تقویٰ کے لیے جو ہم نے نعمتیں میسر اور تیار کی ہوئی ہیں، سب تمہارے لیے نعمات میسر ہوں گی. خوش ہو جاؤ گے، خوشحال ہو جاؤ گے. بہر کیف میں اس بات پر رک کر اس دن خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ظہور نور پاک کے بارے میں کچھ باتیں مختصر سی، لیکن بات آج وہی ہے، معبود شناسی. عبد عبادت متفرع ہیں، معبود شناسی بنیادی اصیل ہے، اصل ہے. اصل سے پہلے فرع وجود نہیں لے سکتی. اصل و بنیادی شیء ہو تو ہر فرع اس پر مترتب ہوتی ہے. گویا عابد کی عبادت مترتب ہوگی اس کی معرفت کی بنیاد پر. اسے علم ہو کہ کس کے سامنے جھکتا ہے. نہیں جانتا تو پھر ہر ایک سامنے جھکے گا، کیونکہ جھکنا سیکھا. بس جو شخص ہر ایک سامنے جھک رہا نا، اس نے جس کا جھکنا چاہیے وہ جانتا نہیں، اس لیے ہر ایک سامنے جھکتا ہے. ورنہ انسان کے اندر خودداری ہے، عزت و آبرو و بلندی ہے. احسن تقویم پر اس کی تخلیق ہوئی ہے، لیکن چونکہ جانتا نہیں ہے، اس لیے اگر اسے علم ہو کہ میں کس کے سامنے جھکتا ہوں، رکوع سجود جائز نہیں سوائے ان کے، اس ذات کے، تو علم ہو تو کسی کے سامنے جھکے گا، اس طرح رکوع میں جائے گا، سجدہ کرے گا، سر جی کہے گا سر خدا ہے. بس سر کا مالک صرف خدا اور کوئی نہیں ہے. باہر کے محترم سامعین، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے نفس سے ہے نا، نفس انسانی کے بارے میں بھی احادیث ہے، وہ بھی تواتر انشاءاللہ عرض کرتے جاؤں گا. یہاں پر اس نفس کے بارے میں کمیل نے مولا کائنات امیر المومنین سے یہ جملہ کہا، مولا صرف لنا نفسہ،
ذرا نفس کی تعریف کیجیے. نفس فرما دیجیے کیا چیز ہے. مسکرا کر فتبسم، کیا عظمت ہے، کیا عظمت ہے. کس نفس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو؟ کس نفس کی تعریف چاہتے ہو؟ انسان میں 4 نفوس ہے. ہر نفس کے 5 کمالات و جمالات ہیں. 2 خصوصیتیں ہیں. 2 خصوصیتیں ہیں. کس کے بارے میں پوچھتے ہو؟ پھر آپ نے وہاں سے اپنے کلام کو جاری رکھا. ایک نفس نباتیہ، نامیہ نباتیہ کہا جاتا ہے. نامیہ نباتیہ وہ نفس ہے، اشجار میں بھی ہے، درختوں میں بھی ہے، نباتات میں بھی ہے. ایک نفس حساسی حیوانیہ ہے جو حیوانات میں ہے. ایک نفس ناطق قدسیہ ہے جو انسانوں میں، عام انسانوں میں. ایک نفس الہی کلیہ ہے جو بلند تر ہستیوں میں ہے. توجہ ہے؟ کچھ یاد بھی کیا کریں. یہ کئی بار کہہ بھی چکا ہوں. اپنے جوانی میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں. نہیں سمجھے؟ لیکن ایک دوسرے پر فوقیت حاصل ہے. ایک دوسرے پر یعنی یوں ہیں جس طرح منطق میں جنس کیا رتبہ نیچے سے اوپر جاتا ہے. جو سب سے اوپر اس کو ہم جنس اور اجناس کہتے ہیں. ناؤ کے اوپر سے نیچے متنازل آتی ہے اس کو، جو سب سے نیچے اس کو نوع الانواع ہم کہتے ہیں. اور ایک مصباح سے یہ یہاں پر ترقی ہے، ارتقاء سفر ہے. نفس ہے نامی نباتیہ، یہ تمام نباتات میں ہیں. پروردگار عالم نے اس کے پھلنے پھولنے کے لیے، نشو و نما کے لیے پنجتن کے نام پر 5 طاقتیں دی ہیں. سمجھے نا؟ غذا کا خود اندر نہیں جاتی. غذا کی خواہش پیدا کر کے، غذا کو اندر لے جانے کی خواہش پیدا کرنے کو خود جاذبہ کہتے ہیں عربی میں. اسے منتشر ہونے سے روک کر تحفظ دینے کے نام اس کو قوت ماسکہ کہتے ہیں. اور اسے تحلیل کر کے اس کے لائق غذا بنانے والی شے کو قوت ہاضمہ کہتے ہیں. پھر قوت دافعہ حتی مقام پر پہنچا رہی ہوتی ہے. قوت مربیہ ہے، سب کو تربیت دے رہی ہوتی ہے. بار کب تفسیر ممکن نہیں ہے کیونکہ گفتگو طولانی سی ہے، تفسیر نہیں ہے. بس ہم سب جانتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ 5 ہے. قوت جاذبہ، ماسکہ، ہاضمہ، دافعہ، مربیہ. یہ نباتات میں غذا لیتے ہیں. چھوڑ سے پودا آپ لگا دیتے ہیں تناور ہو کر. اگر یہ 5 طاقتیں باہم قائم و دائم ہیں تو یہ بڑھتا ہے، بڑھتے بڑھتے اپنے شباب کا پہنچ جاتا ہے. غذا لیتا، کوئی شے بڑھتی نہیں بغیر غذا کے. کوئی شے غذا لیے بغیر بڑھتی نہیں. جو بڑھتی ہے غذا لیتی ہے. غذا جیسے بھی ہو، ہر روحانی ہو، انسان کا روح بڑھتی ہے، روحانی ہے، یا مادیات میں سے ہو. غذا کے بغیر کوئی شے آگے نشو و نما نہیں کرتی ہے، جمادات نہیں کرتی. اس لیے وہ کہ تو یہ غذا لیتی ہیں زمین کے ذرات سے، پانی کے قطرات سے، ہوا کے حبل منصور کہتے ہیں ہم، ان ذرات سے غذا لیتے ہیں. اشجار، نباتات غذا لیتے ہیں. دیکھیں چھوٹا سا پودا لگا دیتے ہیں، تناور ہو جاتا ہے. زمین نشیب نہیں ہوتی ہے. کتنے اس نے اس زمین سے خوراک لے چکا ہوگا وہ درخت، اس میں تناور ہو، چیل کا وہ دور بڑا درخت ہو، لیکن زمین وہی وہی ہے. ایک نظام الہی ہے. وہ غذا لیتے ہوئے اپنے شباب کو پہنچ جاتے ہیں. اور اگر اس میں نقص پیدا ہو تو پھر نقص پیدا ہو جاتا، پھر آگے بڑھتے نہیں، گھٹتے ہیں. بس ان کی خصوصیت گھٹ جانا، بڑھ جانا ہے. نباتات کے بڑھ جانا اور گھٹ جانا یہ خصوصیت ہے. نفس حساس حیوانیہ میں بھی دیکھو نا، اس میں جو کچھ کمالات ہیں سب کچھ اس میں ہے.
مزید اور ہیں. وہ کیا ہے؟ 5 اور ہے، وہاں بھی 5 ہے. قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت ذائقہ، لامسہ، شامہ. حیوانات میں ہے. توجہ ہے بھائی. سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. سخت چیز نہیں لیتے ہیں، نرم چیز لیتے ہیں. لامسہ، قوت لامسہ ہے. بدبودار شئی نہیں. باہر کے یہ لامسہ بھی ہے، شامہ بھی ہے، ذائقہ بھی ہے، سامعہ بھی ہے، باصرہ بھی ہے. یہ حواس خمسہ ظاہری رکھتے ہیں حیوانات. ان کی خصوصیت غضبیہ و شہویہ بس. ان کے اندر ان کی خصوصیت غضبیہ اور اس لیے اگر وہ انسان کی گڑ جائے نا یہی رہ جاتا بس. غضبی شہویہ میں تو کہتے ہیں کل انعام بل ہم اضل سبیلا کہتے ہیں. توجہ ہے. ان چیزوں سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں ہم انشاءاللہ. تو یہ اب دیکھیں نباتات سے حیوانات افضل ہے، کامل تر ہے. جو کامل تر بالا ہوتا ہے نا اس کو خدا حکومت دیتا ہے پائن پر، نیچے والے پر. تو یہ حیوانات نباتات بھی جمادات پر ولی ہے، حق تصرف رکھتے ہیں. کبھی پانی سے نہیں پوچھا کتنے خطرات زمین کے ذرات سے پوچھے بغیر ان کو تصرف کا حق حاصل ہے. اسی طرح حیوانات کو بھی. پھر حیوانات جمادات نباتات دونوں پر اولا بھی تصرف ہے. اسے یاد رکھیں جو آگے بتا ہوں آپ کو. آگے انسان ہے. انسان میں سب کچھ ہے، جو نباتات میں ہے وہ بھی، جو حیوانات میں وہ بھی. ان کے علاوہ 5 اور ہیں: علم و حلم و ذکر و فکر و یقین. توجہ ہے. اسے انسان کہتے ہیں جس میں علم ہو، حلم ہو، ذکر ہو، فکر ہو، یقین ہو. اگر وہ اجزاء نہیں ہے وہ انسانیت نہیں ہے، وہی حیوانت ہے. کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا وہی ہے. توجہ ہے. انسان کہلانے کے 5 کا باہم ہو جانا اب وقت نہیں ہے. علم یہ دیکھو نا، آپ کو علم ہے ہر معاملے میں، کہاں جانا ہے، کہاں کیا کرنا، کیا نہیں کرنا. اکثر مختصر جو صورت حاصل فی ذہن تصدیقاً ہوئے تصوراً اس کو علم کہتے ہیں. وار کے حلم بتاتا ہوں آپ کو. حلم میں تحمل ہے، وہ سب پی جاتا ہے، آگ بگولا نہیں ہوتا. جو حلیم ہوتا ہے وہ آگ بگولا نہیں ہوتا ہے، وہ سب پی جاتا ہے. تحمل ہے، درگزر کرتا ہے، انتقام کے پیچھے نہیں جاتا. توجہ ہے. معاف کر دیتا ہے، اس کے حجاب اٹھا کر عیوب بیان کرتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے رسوا کرنے کی کوشش نہیں کرتا. تو یہ حلم کے بارے میں کہا حلم و زینت العلم ہے. اب تفصیل ممکن نہیں ہے، آگے بتائیں کہنی ہے. توجہ ہے. انسان کسے کہیں گے؟ یہ سب کچھ جو نباتات رکھتے ہیں وہ بھی ہے. انسان میں نفس نامیہ بھی ہے، اور جو حیوانات رکھتے ہیں وہ بھی ہے. نفس حساسیہ حیوانی ہے، انسان میں ہے. باہر کے وہ موضوع اور کسی وقت انشاءاللہ عرض کروں گا. ہر ایک کی تکلیف الگ الگ ہے. اور انسان میں کیا ہے؟ نفس ناطق قدسیہ. نفس ناطق قدسیہ کی یہ خصوصیات ہے: علم و حلم و ذکر و فکر و یقین. توجہ ہے. خصوصیت کیا ہے؟ 2 خصوصیتیں: نباحت ہے، حکمت ہے. حیوانات میں غضبیہ اور شہویہ ہے، انسان میں نباحت اور حکمت ہے. توجہ ہے. باہر کے آگے ان سے بڑھ کر وہ ہے نفس الہی کلیہ. سب کچھ وہاں ہے اس میں بھی، لیکن 5 اور ہیں اس میں، اور 5 ہے. جو آگے بڑھنے کے کمالات بڑھتے ہیں اور وہ افضل قرار پاتا ہے، کامل تر ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کو حکومت ملتی ہے. عرض کروں گا بات. تو یہ وہ کیا ہے؟ العز فی الظلم. ظلم و بربریت و ستم برداشت کرتے ہوئے عزت لینا. الصبر فی البلا. بلاؤں میں صبر چٹان بن کر ان الحما صابرین بن جانا.
النعیم فی الشقاء، سخت سے سخت ترین اعمال انجام دیتے ہوئے لذت محسوس کرنا. امیر المومنین یہی ہے فرمایا کرتے تھے انی احب من دنیاکم ثلاثہ، کہا میں تمہاری دنیا سے 3 چیزیں بہت پسند کرتا ہوں. الضرب بالسیف، تلوار لیے میدان کارزار میں اترتے ہوئے لذت محسوس کرتا ہوں. نعیم ہے انشقاء میں نعیم ان کا. اور القیام بالضیف، مہمان کے لیے مہمان نوازی کھڑے ہو جانے. دیکھو یہ معمولی ہے، اپنے نوکر سے کہیں پانی ڈال دو، مولا کائنات یہ دستور نہ تھا، حاکم وزیف کان کافرہ ہے، خود کھڑے ہو کر. توجہ ہے، میں یوں ہوں تو وہ ہوں، یہ باتیں ہم لوگوں میں، ہم کیوں گٹے لوگ ہیں، ہم میں وہ عرفان نہیں ہے، ہم میں وہ علم نہیں ہے، ہمیں وہ تربیت حاصل نہیں ہے. توجہ عرض کر رہا ہوں، ہاں غور سے دیکھ جو کہہ رہا ہوں. اور کیونکہ اب تو نہیں دینا چاہتا ہوں، النعیم فی الشقاء عرض کر چکا ہوں. اور اس کے بعد النشاط بالہدیٰ، راہ ہدایت پر نشاط لیتے ہیں، نشاط ہدایت دیتے ہوئے نشاط. اور والبقاء فی الفنا، فنا ہو کر تاج بقا لیتے ہیں. دیکھیں نا نباتات کم ہے نا، انسانوں سے بہت کم ہے، لیکن نباتات کوئی چیز کھا لے، حیز نباتات اس سے ختم ہو کر فنا ہو کر انسان کا حصہ بن جاتا ہے، یہاں بقا لیتا ہے. اسی لیے کہا لا تقل من یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، بھائی وہ زندہ رہا کیا شعور، فنا ہو کر بقا لیا کرتے ہیں. یہ ہم میں وہ دستوری نہیں، سوچی نہیں، فکری نہیں، فنا ہو کر بقا کس لی جاتی ہے، سوچی نہیں، تصوری نہیں، تفکر و تعقلی نہیں. بھائی توجہ ہے، درود کہا ہے بھائی. ختم ہو رہا، وقت ختم ہو رہا بھائی. کیا یہ نظام خود بخود ہے؟ ہاں، تو یہ ہر بالا پائین پر، ہر اعلیٰ پست پر حکومت رکھتا ہے. نباتات جمادات پر اور حیوانات، جمادات و نباتات پر، انسان حیوانات و جمادات و نباتات پر، اور وہ پوری انسانیت پر، یہ سب پر. یہ معنی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنی کے نفوس سے بھی زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں. یہی کہا من کنت مولا فاز علی مولا. توجہ جو مجھ کر رہا ہوں، تھکے تو نہیں ہیں؟ یہ نظام، یہ تدبر و تدبیر کا ایک مرحلہ گزر رہا ہے، خود بخود ہے یا کوئی ہے جو اثر کر رہا ہے؟ یہاں سے سمجھ انسان کی کوئی ہے جس کا یہ کارنامہ ہے، جس کا یہ فعل ہے. فعل میں اتنی عظمتیں ہیں تو اس کے ارادوں میں کتنی عظمتیں ہوں گی. ایسے کہ ہم جھکتے، ہم ہر کس اگر جھکتے نہیں ہیں، وہ جھکتا نہیں تو میں کیوں جھکوں بھائی؟ یہ سوچے، اگر وہ جھکتا نہیں میں کیوں جھکوں؟ کبھی سوچا اس طرح؟ یہ سوچا کرو، میں بھی تو انسان ہوں، میں بھی علم و ذکر و فکر و یقین رکھتا ہوں، اگر وہ جھکتا نہیں تو میں کیوں جھکوں؟ یہ جذبہ کب پیدا ہوگا پاکستانی در؟ میرے خیال میں مشکل نظر آ رہا، مشکل نظر آ رہا یہ. ہاں سر جی کہہ دیتے ہیں، سر جی. وہ انسان کب اپنے کو سر کہلوائے گا بھائی؟ جس کو سر جی کہے وہ سر تم ہو. ہیں بولو باہر کے وقت ختم ہو، ورنہ میں اس کو آگے بڑھا دوں. وقت ختم دیکھو نا، اس کے بعد تھوڑا سے دوسرا خطبہ کہہ دوں گا. تو اس لیے کچھ 20 فروری تک آپ کی زحمت کم بھی کرتا رہوں، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا، زندگی میں وفاق کے دیکھا جائے گا. بار کے
یہی نفوس ہے. آپ غذاؤں کو لے کر تربیت دے رہے ہیں کس کو؟ نفس نامی نباتیہ کو. خواہشات میں آگے بڑھتے ہیں، کیا ہے؟ نفس حیوانیہ کے. نفس انسانی کے بارے میں سوچا کیا ہونا چاہیے؟ جس میں کمال پیدا، ایمان پیدا ہوتا ہے، نباہت پیدا ہوتی ہے، حکمت پیدا ہوتی ہے. اس انسان کو ترقی ہم نہیں دیتے ہیں، ہم حیوانیت پرستی میں رہتے ہیں اور نفس نباتیہ پرستی میں ہیں ہم لوگ. اس لیے آگے انسانیت کی عظمت سے آشنا نہیں، ہم انسانوں کے اقدار بھی نہیں جانتے ہیں. توجہ عرض کر رہا ہوں. بار کے اگلے جمعہ اگر زندگی نے وفاق کی تو اس وقت تفصیلاً گفتگو کروں گا. اب یہاں پر وقت ختم ہوا، روک کر دوسرے خطبہ شروع کرتا ہوں. پروردگار ہم سبوں کو وہ نفس ناطق قدسیہ جس میں علم و فکر و ذکر و یقین ہے، جب تفصیل عرض کروں گا تو انہیں اجاگر کر کے اپنے کو انسان ہونے کا ثبوت دیں. توفیق نات فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم. قال یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. الا قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاۃ علی النبی حبیبہ تعلیما لکم وتشریفا للصفیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سید الانبیاء والمرسلین محمد عبد ورسولک امینک حافظ السرک صلاۃ لا یقوی علی احصائها غیرک. اللہم صل علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب عبدک آخر رسولک الذی انتجبت ولی وجعلت هذه المشیۃ من خلقک والدلیل علی من باسط رسالتک صلاۃ لا یقوی علی احصائها غیرک. اللہم صل علی فاطمۃ بنت نبی وزوجۃ ولیک ام السبتین الحسن والحسین الطاہرۃ الطاہرۃ المطہرہ التقیۃ النقیۃ الزکیہ سیدۃ نساء اہل الجنۃ اجمعین صلاۃ لا یقوی علی احصائها غیرک. اللہم صل علی الحسن والحسین سبتین نبی سید الجنہ صلی علی علی بن الحسین القائم سید العابدین محمد ابن علی باقر النبیین صلی محمد ابن علی باقر النبیین صلی علی جعفر محمد الصادق صلی موسیٰ بن جعفر القادم صلی علی بن موسیٰ الرضا صلی محمد ابن علی القائم امرک صلی علی بن محمد ولی الدینک صلی حسن ابن علی العامل امرک العسکری صلوات علیہم اجمعین. اللہم صلی حجتک ولیک القائم فی خلق صراطا تامتا نامتا باقیہ تعجل بها فرجہ انا نتقرب الیہ بحبہم ولاتہم فرزقنا خیر الدنیا والآخرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.